الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام القبلتين جد الحسنين أشرفنا وأكرمنا محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود و سلام بابا سے بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جتنے بھی حضرات تشریف فرمائے بلند آواز سے بارگاہ خیر الانام میں نذرانہ درود و سلام اس عقیدے سے پیش فرمائیں کہ اللہ کے حبیب ہمیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہمارے سلام کو سن کر آپ جواب بھی دیتے ہیں. اور حضرت محقق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی توجہ حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجا جائے تو حضور متوجہ ہوتے ہیں، اور دوسرا طریقہ محفل میلاد کی جائے. اللہ کے حبیب محفل میلاد کے باعث اس محفل کی طرف ضرور توجہ فرماتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے میلاد کی محفل بھی ہمیں میسر ہے، ساتھ سلام بھی ہو جائے تو ڈبل توجہ حاصل ہو جائے گی. بلند آواز سے نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیے. صلی اللہ علیہ یا تو شاہ خوبا. میں اس علاقے میں آتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ یہی کہتے ہیں جی کہ یہ نعت ضرور پڑھنی ہے. تو چلیں نعت کی یہ بھی ہماری، میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ پہلے کچھ اور ڈیمانڈیں ہوا کرتی تھیں، آج کل نعتوں کی ڈیمانڈیں ہیں. اس سے بڑی اور کیا سعادت ہے. تو اس نعت کو ویسے بھی میری پسندیدہ، میری پوری زندگی کی سب سے پسندیدہ ترین یہ نعت ہے. اور میں یہ نہیں کہ صرف محفلوں میں ہم پڑھتے ہیں، ہم گھر میں بھی اگر گنگنانا ہو تو یہی نعت ہماری زبان پہ ہوتی ہے. اور اس میں سائم چشتی اللہ اس کی قبر کو کروڑوں رحمتوں سے بھرپور فرمائے، اس نے حد کر دیے. تشبیہات، اشارات، کنایات اور کئی صنفیں شعر کی اس نے اس میں فٹ کی ہیں. تو میں ذرا معنی کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان رہے. خوباں فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حسین، بیوٹیفل، سونا. پنجابی میں سونا کہتے ہیں. تو شاہ خوباں کا مطلب ہے سونوں کا بادشاہ. تو سائم چشتی نے جب حدیث مبارکہ پڑھی نا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ میرے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرماتے اور مجھے فرمایا عائشہ میرے پاس جبریل آیا تھا. یا رسول اللہ جبریل کیا کہہ رہے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ وہ کہہ رہا تھا قلبت مشارق الارض و مغاربها ولم ارى رجلا افضل من محمد. میں مشرقوں میں بھی گھوما ہوں، میں مغربوں میں بھی گھوما ہوں، پر مجھے محمد سے سونا کوئی بندہ نظر نہیں آیا ہے. ہاں تو اس کو دیکھ کے تو سائم چشتی کی روح تڑپی. وہ کیا کہتا ہے؟ تو شاہ خوبا
शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकेगा 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 मिसाल तेरी जवाब तेरा ना बन सकेगा ना बन सकेगा वल्ला ना बन सकेगा ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दवाम तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी आका है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा ना बन ना बन सकेगा ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा न पूए जन्नत की कोई कीमत न मुश्को अंबर की कोई हाजत अरे जिसको मिला है जिसने मला है जिसको मिला है जिसने मला है पसीना रश के गुलाब तेरा फजान का बुरहान अब तो सुभान अल्लाह की आवाज आ रही है फजान का बुरहान मिर रब्बिका इला फिरऔन व मलाइही ए मेरे प्यारे कलीम ये तेरे दो मौजिज़े हैं ये तेरे दो ध्यान मेरी तरफ रहे ये तेरे दो मौजिज़े हैं इला फिरऔन व मलाई चल ये दो मौजिज़े लेके जाओ फिरौन और उसके लश्कर से टक्कर ले ले ए कलीम याद रख दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ नबी का मौजिज़ा एक तरफ नबी का मौजिज़ा सब पे हावी हो जाता है अब जरा तवज्जो से आपने सुनना है मेरे दोस्तों ये जनाबे मूसा की बारी है अल्लाह ने तूर पे बुला के 40 रातें इबादत करवा के दो मौजिज़े देकर भेजा एक हाथ वाला मौजिज़ा एक डंडे वाला मौजिज़ा एक हाथ वाला मौजिज़ा एक छड़ी वाला मौजिज़ा अब तेरे मेरे नबी की बारी आई यार आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए मैं फिर महफिल में इसीलिए थोड़ा जो है ना वो मैं स्ट्रिक्ट कर रखता हूँ मामला तो फिर वो कई हज़रात परेशान हो जाते हैं कि कुछ सब स्ट्रिक्ट होते हैं तो आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए बारी आई तेरे मेरे मदनी करीम नबी मुकर्रम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो मेरे रब ने ये नहीं फरमाया कि लो मेरे नबी की आंखें मौजिज़ाएं इसका हाथ मौजिज़ाएं इसके बाल मौजिज़ाएं बल्कि फरमाया या अय्युहन नासो ए पूरी कायनात
کہ انسانوں قد جاءکم برہان من ربکم، اور یہ میرا محمد جو تمہارے پاس آیا تو یہ صرف یہ انسان کی صورت لے کے نہیں آیا، بلکہ سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ بن کے آیا ہے۔ بڑے پیار سے تو میرے دوستو، میرے نبی کی ذات معجزہ بن کے آئی، میرے نبی کا بال بھی معجزہ، میرے نبی کا ناخن بھی معجزہ، میرے نبی کی انگلیاں بھی معجزہ، میرے نبی کا ہاتھ بھی معجزہ، میرے نبی کا لحاف بھی معجزہ، میرے نبی کا دہن بدن زخم، میرے نبی کا پورا جسم، نبی کا سونا، نبی کا جاگنا، نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، سر سے لے کے پاؤں تک میرا تیرا نبی معجزہ بن کے آیا ہے۔ اسی لیے تو سائم چشتی کی روح تڑپی، وہ کہتا ہے کہ نہ بن سکی ہے۔ میرے 10 منٹ کل میرے پاس ٹائم ہے، میں چونکہ آگے بہت دور نکلنا ہے پروگرام کے لیے۔ یقیناً آج چٹھا صاحب کا انتقال ہوا، ہمیں اس پہ بھی یقیناً ہمیں دکھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور علاقے کی وجہ سے آپ لوگ تھوڑا، محفل ہماری تاخیر سے شروع ہوئی اور آج کی یہ محفل بھی شادی کی محفل ہے۔ یہ دیکھیے، میں صرف آپ لوگوں کو توجہ کے لیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ میں بڑے موقع پہ مجھے یہ خیال آیا کہ اگر آج یہاں شادی ماشاءاللہ راجہ تبریز حسین کی، یہ دولہا میاں میرے سامنے بیٹھے ہیں، آج اگر شادی میں کوئی دوسرا تیسرا فنکشن ہوتا اور ساتھ ماتم ہو جاتا برادری کا، تو آپ وہ فنکشن کر پاتے؟ اچھا بولو۔ اس کا مطلب ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے اس کی حیا کی وجہ سے ہمارے اس طرح کے فنکشن شادیوں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم غور کریں، اگر برادری کا حیا اتنا بڑا ہے تو مدینے والے اور خدا کا حیا کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ یہ سوچ لیجیے، غور کی بات۔ لیکن یہ تھی محفل میلاد۔ یقیناً اگر آج شادی والے گھر میں آپ لوگ کوئی دوسرا فنکشن کرتے تو ماتم والے گھر کے وہ لوگ زبان سے نہ بھی بولتے، ان کا دل جلتا کہ ہمارے گھر میں جنازہ اٹھ رہا ہے اور ان کے شادیانے بج رہے ہیں، وہاں پر فنکشن ہو رہے ہیں۔ لیکن آج رسول کے میلاد کی محفل سجی ہے، میرے نبی کے ذکر کی محفل سجی ہے، انہوں نے بھی یقیناً خوشی سے کہا ہوگا اور جائیں ذرا نبی کے ذکر کی محفل سے ہو کے آ جائیں۔ یہ فرق ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے میں اور شیطان کو راضی کرنے میں۔ اور میں اللہ تعالیٰ آپ اس علاقہ دھروالا کے لوگوں کو مزید اللہ تعالیٰ شعور، اللہ ہمت، اللہ جرأت عطا فرمائے کہ ہم شیطان کی راہوں کو چھوڑ کر رحمان کی راہ پہ آ جائیں۔ محفل میلاد یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، نبی کے ذکر کے ایک لفظ کی برکتیں پورے سالوں تک جاری ہیں۔ جیسے حضرت سیدنا ملا علی قاری نے، محدث دیلوی نے، حضرت امام زرقانی نے، دیگر بڑے بڑے محدثین لکھتے ہیں کہ جس محلے میں نبی کا ذکر ہو جائے اللہ پورے سال تک کے لیے وہاں امن لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جس شادی کی تقریب میں رسول اللہ کا ذکر ہو جائے، حضور کا نام آ جائے، نبی کی ذات کے ساتھ پیار کا اظہار ہو جائے، اللہ نسلوں میں اس کے اثر کو ڈالتا ہے۔ کس میں بولیے؟ اونچا بولیں، اونچا۔ نسلوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا او جی ناک کا مسئلہ ہے، او جی برادری کا مسئلہ ہے۔ خدا کے بندو اپنی شادیاں ٹھیک کرو، کیونکہ اس میں نسلوں کا مسئلہ ہے، نسلوں کا معاملہ ہے۔ ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی شادی میں کیا ہوا تھا؟ ہمارے نبی پہ درود و سلام پڑھا گیا تھا، پر کمال یہ تھا اس بزم نکاح میں دولہا ہمارے ابا جی ہیں، دلہن ہماری اماں جی سیدہ حوا ہیں، اور شادی کے آڈینس، شادی کے شرکاء اللہ کے مقدس فرشتے ہیں۔ یا سبحان اللہ کی آواز ہے۔ اور جرنلی گواہی کے طور پر حضرت جبریل علیہ السلام پیش ہو رہے، اور میرا رب پیغام دیتا ہے اے آدم یہ شادی ہوگی لیکن درود اس میں بھی میرے محمد عربی پہ پڑھا جائے گا۔ تو میرے دوستو ذرا بلند آواز سے میرے نبی کی نعت سے اپنی زبانوں کو معطر کرو، آواز آنی چاہیے۔ نہ بن سکی گے
نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے مثال تیری، جواب تیرا۔ میری مدینے والے کی زندگی سے متعلق ایک ایک لمحہ، نبی کا ایک ایک بال، ایک ایک پسینے کا قطرہ معجزہ ہے۔ میرے نبی کی پیاری بیوی حضرت سیدہ ام سلمہ آپ فرماتی ہیں میں نے سرکار کے وصال والی رات، حضور کے انتقال والی رات، میں نے حضور کے سینے پہ ہاتھ رکھا، میں نے طبیعت پوچھی یا رسول اللہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فوضعت یدی علی صدر رسول اللہ، میں نے پوچھا یا نبی اللہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرماتی ہیں کہ حضور کا وصال ہو گیا، فمر بی جمعون، پھر زمانہ بیت گیا، کئی سال گزر گئے، اللہ کی عزت کی قسم گئے وہ دن اور یہ دن میں وضو بھی کرتی رہی، میں غسل بھی کرتی رہی، میں کھانا بھی کھاتی رہی، میں ہاتھ بھی دھوتی رہی، لیکن اللہ کی قسم میرے ہاتھوں سے پوری کی خوشبو ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ نہ بن سکی گا، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی گا، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب۔ تو میرے نبی کا ایک معجزہ نبی کا پسینہ بھی ہے، اس لیے کہ تیرے میرے رب نے تیرے میرے نبی کو پسینہ، تیرے میرے نبی کے پسینے کو بھی کستوری والا بنایا تھا۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اے جب میرا محمد دنیا میں آئے، توجہ رہے، میرا پیارا محمد دنیا میں آئے، میں نے انہیں پلٹ کے دیکھا، فَإِنَّهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، اے وہ چودھویں کے چاند کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا تھا، وَيَفُوقُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ، وہ ان کے جسم سے کستوری کی خوشبو مہک رہی تھی۔ آئے ہائے، تو میرے نبی کا پسینہ بھی خوشبو والا، مہربانی 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 میرے نبی کا، اس لیے سائم چشتی کہتا ہے نہ بوئے جنت کی کوئی قیمت، نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت، کس کو؟ ارے جس کو ملا ہے، جس نے ملا ہے، جس کو ملا ہے، جس نے ملا ہے پسینہ رش کے گلاب تیرا، نہ بن سکی گے۔ یہ نہیں تھک گئے تو پھر میں گفتگو بالکل سٹاپ کر دوں گا۔ نہ بن سکی گے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی گے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی گے، نہ بن سکے گا مثال تیری۔ بات نکل گئی ہے خوشبو کی تو اسی کو بڑھاتے ہیں۔ ویسے تو میرے دوستو میرے نبی کی ایک ایک ادا بڑی بے مثال ہے۔ محفل میلاد میں ہوتا ہی کیا گئے، سونے مدینے والے کی عظمتوں کا ذکر ہوتا ہے، نبی کی شانوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال، میرا نبی صورت میں بھی، دھیان ادھر یاد، صورت میں بھی بے مثال، نہ کوئی سیرت والا میرے نبی کی سیرت جیسی سیرت پا سکا، نہ کوئی صورت والا تیرے میرے نبی جیسی صورت کو پا سکا۔ چلیے ایک صورت والے کی بات ہو رہی ہے،
اور جن کی نگاہوں میں وہ صورت بھس گئی نا، جنہوں نے ایک جھلک اس چہرے کی دیکھ لی، ان کی رگے جان کٹتی گئی. ہاں آخری لمحے ان کی جانیں جا رہی ہوتی تھیں، ان سے کوئی پوچھتا تھا آخری کوئی تمنا، وہ کہتے تھے آخری جھلک مدینے والے کی نظر آ جائے. ایک واقعہ ہے شادی کے حوالے سے، محفل ہے تو واقعہ بھی ایک شادی کی بنیاد پہ وہ ایک روایت ہے، وہ آپ کے سامنے سناتا ہوں تو بڑا انشاءاللہ آپ ذوق سے سنیں گے. لیکن میں مہربانی آپ کی جو کوئی خدمت کر رہے ہیں میں منع نہیں کر رہا، چونکہ آپ کا ایک انداز ہے. تو گل ہے کہ مولویوں کو پیسے نہ دو، مولوی ڈکسی میں پیسے نہ دو، گالتے ہیں یا نہیں رہتے. لیکن بات یہ کہ مجھے تھوڑی سی فیلنگز پتہ نہیں کیوں ہو جاتی ہیں کہ کہیں حضور کے ذکر کی محفل اس وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو. میں صرف چاہتا ہوں آپ کی توجہ میری طرف ہو، آپ کی مہربانی. آپ یہ بھی جو ہمیں آپ دے رہے ہیں، ایک دن مجھے ایک صاحب کہنے لگے لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں. میں نے کہا یار پیسے اور بھی لیتے ہیں، ہم بھی لیتے ہیں، ہمیں بھی لوگ دیتے ہیں، پر ذرا یہ تو دیکھ ہم پیسے لینے کے لیے بھی نبی کا ذکر ہی پڑھتے ہیں. کوئی پیسے لینے کے لیے گولی مارتا ہے، کوئی پیسے لینے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے. چل یہی صحیح ہے، ہماری خدمت کرتے ہیں، پر دیکھ ذکر تو رسول کا کرتے ہیں نا. پھر تو فیصلہ کر لے تیرے پیسے چنگے ہیں ہمارے پیسے چنگے ہیں. اب اپنی باری آگے. تو میں صرف یہ درمیان میں رکا اس لیے مہربانی آپ کے یہ مسکراتے پیارے چہرے، اللہ کرے قبر میں جب سوال ہو ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس سونی صورت والے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس وقت ہم کہہ دیں یا اللہ ہمیں اور تو لمبا چوڑا پتہ نہیں تھا، لیکن ہم اتنا ضرور ہے ہم ان کے بارے میں یہی پڑھتے سنتے رہتے تھے، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے. مثال تیری جواب تیرا. پتہ نہیں قبر کے حالات کیا ہوں گے، قبر کے معاملات کیا ہوں گے، اس طرف بھی ہمارا دھیان ہونا چاہیے. لیکن چونکہ شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، اور ساتھ ڈبل خوشی ہے، میلاد ہو رہا ہے، ٹرپل خوشی ہے، مہینہ بھی میلاد کا ہے. تو اس لیے ہم مومن ہیں بھائی، مسلمان اور مومن اس کے ایک اپنا انداز ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہماری غمی اور ہماری خوشی دونوں شریعت کے تابع ہو. ہم خوشی کے موقع پر بھی خدا کو نہ بھولیں. میں صرف ایک آپ کو حدیث کا ٹکڑا سناتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب کوئی بھوکا، توجہ ہے، بھوکا سخت بھوک والا پیاس والا کھانا کھاتا ہے، کھانا کھا کے سیراب ہوتے پھر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جب یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کریم آسمانوں پہ خوش ہو جاتا ہے. بڑے دھیان سے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں یہ اس نے کیا پڑھا؟ اس کو پتہ نہیں کیا پڑھا، پڑھتا ہے. رب پوچھتا ہے یہ فرشتوں اس نے کیا پڑھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ادا کیا. رب فرماتا ہے کہ فرشتوں یہ بھوکا تھا یا پیٹ بھرا ہوا تھا اس کا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک کونین یہ بھوکا تھا تب بھی تجھے یاد کر رہا تھا، اور اب یہ رج کے سیراب ہو کر اس نے پھر بھی تجھے یاد کیا ہے. اللہ فرماتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے فرشتوں اس خوشی میں بھی یہ مجھے نہیں بھولا، میں نے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے. میں اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں اور اگر کھانا کھا کے پیٹ بھر کے بندے کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اگر اس وقت کوئی اپنے رب کو یاد کرے تو رب کتنا خوش ہوتا ہے. اور اگر اس طرح کی خوشی ہو، شادی کی خوشی کہ جب اکثریت سے شریعت کے بندھن کو توڑ دیا جاتا ہے، وہاں بھی بندہ عاجز بن کے کہے کہ یا اللہ میں تیرا ذکر کروں گا، تیرے محبوب کا ذکر کروں گا، تو پھر یقیناً اللہ کی طرف سے انعام تو ہوگا نا. تو ذرا آواز آنی چاہیے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب. میرے مدینے کے سلطان سید کونین نیر لاما ایک دن ایک شادی کی تقریب میں گئے، ایک دن ایک شادی کی تقریب میں گئے. شادی سے واپس آئے میرے نبی کا ایک غلام حبشی کالی رنگت والا، بچپن سے میرے نبی کی خدمت میں بکتا بکاتا آیا.
اب حضور واپس ہونے لگے تو وہ رونے لگ گیا، ہچکیاں بھر بھر کے رونے لگا۔ میرے نبی نے اس کا رونا دیکھا، میری آقا نے فرمایا او میرے غلام بتا تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بس ایک خیال آ گیا، ایک خیال نے مجھے تڑپا دیا۔ فرمایا بول تیرا کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ میں نے آج اپنے صحابی بھائی کی شادی اٹینڈ کی، میں نے اس کی خوشیوں کو دیکھا، اس کے رشتہ داروں کی خوشیوں کو میں نے دیکھا، اس کی عزیزوں کی میں نے آنکھوں میں خوشیاں دیکھی، میں نے اسے دیکھا وہ بڑا خوش تھا۔ حضور آپ بھی اس کی شادی میں آئے۔ یا نبی اللہ بس مجھے اچانک ایک خیال آ گیا، اس خیال نے مجھے تڑپایا، اس لیے میں رو پڑا۔ فرمایا تجھے خیال کیا آیا تھا میرے غلام؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے خیال یہ آیا تھا کہ اے کاش میری ماں ہوتی، میرا باپ ہوتا، میرا کنبہ قبیلہ، میری برادری ہوتی، آج میں بھی جوان ہوں، میری بھی کہیں شادی ہو رہی ہوتی، میں بھی شادی کے بندھن میں بندھ جاتا۔ میرے اللہ کے حبیب بس اس خیال نے مجھے تڑپایا۔ میرا نبی لجپالوں کا لجپال نبی ہے۔ اب بڑے چند منٹ سے میرے پاس سبحان اللہ کی صدا لگا لگا۔ میرا نبی لجپالوں کا لجپال ہے، میرا نبی لجپالیاں کرنے والا ہے۔ میرے آقا کے دل اطہر پر یہ جملے لگ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا میرے غلام اگر تیرا کوئی نہیں، تیری ماں نہیں، تیرا باپ نہیں، تیرا کنبہ قبیلہ نہیں تو کیا ہے؟ تو میں تو تیرا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر میری شادی کروا دیجئے۔ اب میرے نبی نے شادی جو کروائی تو سونا ذرا غور سے سنو نا، مدینے ایک قبیلے کا سردار ہے، میرے نبی مکرم نے اس کو اس گھر میں بھیج دیا۔ فرمایا فلاں جگہ چلا جا، فلاں قبیلے کے سردار کو جا کر میرا سلام کہ اس کے بعد اسے پیغام دے کہ اپنی فلاں بیٹی کا نکاح وہ تجھ سے کر لے، منگنی کر لے۔ اچھا آج کل دولہا خود شادی کرنے جائے تو یہ عیب سمجھا جاتا ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت خود جا کے شادی کی بات کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی، جس طرح حضرت مولا کائنات نے خود اپنی شادی کی بات رسول اللہ سے کی تھی۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کا یہ غلام اس قبیلے کے سردار کی طرف چلا گیا جس بیٹی کے لیے میرے نبی نے نام چنا، وہ بیٹی پورے عرب میں سب سے خوبصورت۔ اب بہت بڑی بات آنے لگی ہے جی، بڑے پیار سے آپ نے یہ واقعہ، وقت تھوڑا ہے میں اس کو پھیلاتا نہیں ہوں، بڑا شارٹ عرض کرتا ہوں، لیکن امتحان مجھے آپ کا چاہیے۔ میرے مدینے کے سلطان سید کونین کا یہ غلام قبیلے کے سردار کے پاس گیا، اسے جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا حضور کا نمائندہ ہے آئے، اس کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی، اعلیٰ قسم کے کھانے پک گئے، لوگ محلے کے آ رہے ہیں، آ کر دعا سلام کر رہے ہیں، خدمت گاریاں ہو رہی ہیں۔ جب شام ہو گئی کھانا وغیرہ کھلا دیا، اب جب اکیلے میں وہ سردار بیٹھا، کہنے لگا میرے نبی کے بھیجے ہوئے نمائندے بول تو کیوں آیا، تیرے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو وہ میرے نبی کا غلام حبشی غلام کہنے لگا اے قبیلے کے سردار، مجھے اللہ کے نبی نے تیرے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ کہاں غلام، اور وہ بھی حبشی، جس کا نہ باپ نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ قبیلے کا پتہ، نہ کوئی نسب نہ کوئی حسب، صرف حضور کا غلام۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ نبی کے صحابہ کے ذہن میں کیا ہوتا تھا، صرف میرے نبی کا غلام تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ قبیلے کا سردار خاموش ہو گیا، سکتے میں آ گیا۔ چپ بولی ابھی بات کرنے میں اسے جھجک، لیکن اتنے میں
اندر پردے کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی، ابا اوے ہاں کرنے میں تو نے دہر کیوں لگا دی ہے؟ ابا جی تم نے ہاں کیوں نہیں کر دی ہے؟ باپ اندر گیا، جا کر کہنے لگا او میری بیٹی، اور یہ تیرے رشتے کی بات کرنے آیا ہے، تو اس پورے عرب میں سب سے خوبصورت ہے، لیکن شاید تجھے پتا نہیں یہ حبشی ہے، یہ کالا ہے، اس کا کوئی نسب حسب کا پتا نہیں، یہ بس حضور کا غلام ہے، اس کا کوئی گھر نہیں ہے، اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ میری بیٹی شاید تو اس کی موٹے موٹے ہونٹ دیکھے، اس کی کالی کالی رنگت دیکھے، اس کے لمبے لمبے دانت دیکھے تو تو نہ کر دے۔ اللہ اللہ، بیٹی کا خیال تو ذرا سنو میرے بھائیو۔ بیٹی کہنے لگی ابا جب یہ آیا تھا اس پہ میری نظر پڑ گئی تھی، مجھے پتا ہے یہ حبشی ہے، یہ کالا ہے، اس کا حسب نہیں، اس کا نسب نہیں، لیکن میرے ابا اگر یہ کالا ہے تو کالا صحیح، لیکن ذرا یہ تو دیکھو اسے بھیجنے والا کتنا سونا ہے، اس کو بھیجنے والا کتنا حسین ہے، اس کا کوئی حسب نہیں، اس کا کوئی نسب نہیں، لیکن یہ تو دیکھو جس نے میرا رشتہ مانگا ہے وہ صاحب حسب بھی ہے، صاحب نسب بھی ہے۔ کہا بیٹی پھر کیا؟ عرض کی ابا دیر نہ لگاؤ، اور میں اس کالے کو نہیں دیکھتی، میں تو مدینے والے کو دیکھتی، میری نظریں اس کے چہرے پہ نہیں، میری نظریں تو بددعا کے مکڑے پہ ہیں، میں بڑی خوش بخت خوش نصیب ہوں کہ میری شادی کے لیے میرا رشتہ مدینے والے سلطان نے طلب کیا ہے۔ او میرے ابا یہ نہ دیکھ اس کا باپ ماں قبیلہ، اور یہ دیکھ اس کو رسول نے بھیجا ہے۔ ہاں ہو گئی، صحابی آ رہے ہیں، اب خود ذرا غور کرو کتنی خوشی ہوگی۔ واپس آئے ادھر مدینے میں پہنچے، اعلان ہو رہا تھا حی علی الجہاد، لوگوں جہاد کے لیے نکلو، دشمن حملہ آور ہو گیا۔ یہ گھر نہیں گئے، حضور کے پاس نہیں گئے، میرے نبی کے ایک صحابی کے گھر میں گئے، دستک دی، فرمایا بھائی مجھے ایک تلوار دے دو، مجھے اسلحہ دے دو، میں بھی میدان جنگ میں جانے لگا ہوں۔ ڈائریکٹ یہیں سے لشکر کے ساتھ شامل ہوئے، میدان میں گئے، ادھر دشمن سے نہ برداشت ہوئے، ادھر شدید زخمی ہو گئے، توجہ رہے اب آخری لمحے، شدید زخمی ہو گئے۔ اللہ کے حبیب، اللہ کے حبیب اپنے اس عریشے کے اندر موجود ہیں، توجہ، میرے نبی کو پیغام ملا، یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام مر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی آخری سانسیں اکھڑیں، اس کی نظریں آپ کے چہرے پہ جمی ہوں۔ میرا نبی آئے، میرے آقا کو دیکھ کر حضور کا یہ غلام گھسٹتا ہوا حضور کے قدموں پہ گرا، ادھر اس کا سر نبی کے قدموں پہ آیا، ادھر غالباً اسرائیل اسی انتظار میں تھا کہ ادھر محب کو محبوب کے قدم ملیں، ادھر اس نے روح قبل کر لی۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس دن ہم سارے یہ چاہ رہے تھے اے غبشی کاش تیری جگہ مرنے والے ہم ہوتے۔ میرے دوستو توجہ فرمانا ہے، میرا نبی سب سے سونا ہے، تو بس محبت کی باتیں، یہ شادی کی تقریب ہے۔ اللہ میرے بھائی راجہ تبریز کی اس شادی کو خانہ آبادی بنائے، اللہ ان دونوں خاندانوں کو آپس میں پیار محبت یگانگت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میلاد کے صدقے اس پوری بستی پہ، اس پوری برادری پہ اپنا فضل فرمائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے ان سارے علاقوں میں اب میرے نبی کے میلاد کی محفلیں شادیوں میں بھی شروع ہو جائیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا یہ رنگ انشاءاللہ یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ چودھری صاحب آئے ہوئے نے، آپ کو ویسے بھی پتہ ہے اے اجن چیئرمین نہیں بھی بنے سے اتنا بھی اساں دے نال پیار سی تے ساڈے نال پیار کرنے سن، لیکن اللہ نے دنیاوی عزت بھی دے دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے بعد اگر ان جذبات کو دیکھ کر تبریز میاں آپ کی شادی کی رنگ دیکھ کر، ان کے
بیٹے کی شادی کے رنگ دیکھ کر اگر کوئی مزید محفل میلاد کرتا رہے گا ثواب اس کو بھی ہوگا، ثواب تم لوگوں کو بھی ہوگا، کیونکہ حدیث شریف میں خیر الدال کفائلی، بلائی کے اوپر رہنمائی کرنے والا بھی وہ بلائی کرنے والے کی طرح اس کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ آپ سب لوگوں کا آنا یہاں قبول فرمائے۔ حاجی سعید صاحب، یہ گلفراز صاحب، اور میں نام نہیں لے سکتا، انتہائی قابل قدر جناب محترم گلزار نقشبندی صاحب، میرے بھائی جناب افضال صاحب، قبلہ سید بادشاہ، سید جعفر شاہ صاحب، سارے حضرات آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میرا چونکہ آگے جو ہے وہ ٹائم میں نے دیا ہوا ہے، میں نے دور جیلم کے قریب سوہاوا میں جانا ہے، ادھر زور کے بعد کی محفل پہلے تھی تو اس وجہ سے میں یہاں حاضری ہوئی۔ گلفراز صاحب آپ تمہیں پتہ ہے بڑے ڈاڑا جانا ہے، زد بھائی اس آخیا جی پاویں اتھے کینسل کرو پرے نہیں چھوڑ دی، تو میں نے کہا انشاءاللہ کوشش کریں گے، یہ بھی اللہ کا کرنا، انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ محفل بھی ہو جائے گی، یہ بھی ہوگی۔ اب جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پہ ختم کرتا ہوں، تو اب زبان کوئی خاموش نہیں رہنی چاہیے جی۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جوان ہے، تو بھی صاحب عجیب انسان کی روزے محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی نعت پڑھتا، ارے تو جن کی نعت سنتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ نہ بن سکی ہے نہ بن